بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے پاپولیشن سٹڈیز کے اندر وہ ہے مالتھس تھیوری آف پاپولیشن۔ مالتھس نے جو تھیوری آف پاپولیشن ہے اپنی فیمس بک ایسے آن دی پرنسپل آف پاپولیشن ایز اٹ افیکٹس دی فیوچر امپرومنٹس آف سوسائٹی جو 1798 میں پبلش ہوئی تھی، اس میں آرٹیکولیٹ کیا۔ پاپولیشن کا جو پرنسپل ہے جس کی مالتھس جو ہے وہ بات کرتا ہے، مالتھس کا جو آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ جو پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے اس کا فوڈ سپلائی کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ یہ فوڈ سپلائی کی جو پرفیکشن ہے اس کو ڈسٹرائے کرے گی، یہ پاپولیشن جو انکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پاپولیشن جو انکریز ہو رہی ہے یہ فوڈ سپلائی کے اوپر پریشر اس کا بڑھے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی فوڈ سپلائی کی پرفیکشن کو ڈسٹرائے کرے گی۔ مالتھس اس بات کی وجہ سے مطلب اس نے جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، یورپ کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریول کیا اور اپنے اس تھیسس کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جو 1803 کے اندر جو ہے وہ پبلش کیا گیا۔ مالتھس کی جو تھیوری ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے ایکسپلین کرتی ہے جو فوڈ سپلائی کے اندر اور گروتھ آف فوڈ سپلائی کے اندر جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈسکرائب کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، فوڈ سپلائی کی گروتھ کس طرح ہو رہی ہے اور پاپولیشن کے اندر جو ہے اضافہ جو ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے۔ مالتھس یہ کہتا ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ تیزی سے جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو فوڈ سپلائی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ان چیکڈ جو ہے وہ لیڈ کرے گا مائزری کو، فیمائن کو۔ ان چیکڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر پاپولیشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، قحط آئے گا، فوڈ کی جو ہے وہ کمی ہو جائے گی، پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ مالتھس یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بائی نیچر جو ہے ہیومن بینگ میں جو ہے سیکس میک اپ ہے جس کی وجہ سے جو ہے پاپولیشن میں جو ہے اضافہ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے پاپولیشن جو ہے انکریز ہوتی ہے جیومیٹریکل پروگریشن کے اندر، اور ان چیکڈ جو ہے یہ ڈبل ہو جاتی ہے اٹ سیلف۔ ہر 25 ایئرز میں جو ہے یہ پاپولیشن جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سٹارٹ کریں ایک سے، پاپولیشن جو ہے سکسیسو جو پیریڈ ہے وہ 25 ایئرز ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 1 سے 2 ہوگی، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، 64 سے 128، 128 سے 256، اس طرح جو ہے یہ وہ کنٹینیو رہتی ہے اور پاپولیشن جو ہے وہ ڈبل ہوتی رہتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ وہ یہ کہتا ہے کہ فوڈ سپلائی جو ہے انکریز ہو رہی ہے ان لو ارتھمیٹیکل پروگریشن ڈیو ٹو آپریشن آف دی لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن بیسڈ آن دی سپوزیشن دیٹ سپلائی آف دا لینڈ از کانسٹنٹ، کہ لینڈ جو ہے وہ تو کانسٹنٹ ہے، لینڈ تو بڑھ ہی نہیں رہی ہے۔ فوڈ سپلائی جو ہے فوڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ زیادہ کریں، کیونکہ جیسے جیسے پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو پاپولیشن کے حساب سے جو ہے فوڈ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فوڈ کی سپلائی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی لینڈ جو ہے وہ سٹیٹک ہے، لینڈ تو نہیں بڑھ رہی، لینڈ تو وہی مطلب جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے، وہی فوڈ جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے جو پہلے جو ہے وہ لینڈ جو ہے کنزیوم کرتے جا رہے ہیں، لینڈ کم پڑتی جا رہی ہے،
لینڈ جو ہے وہ کم پڑتی جا رہی ہے اور آپ کی فوڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے جیومیٹریکل پروگریشن میں، جبکہ فوڈ سپلائی جو ہے ارتھمیٹیکل پروگریشن میں جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ پاپولیشن ٹرینڈ جو ہیں وہ فوڈ سپلائی کو آؤٹ ٹرن کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہے امبیلنس، یہ جو اوور پاپولیشن ہے یہ امبیلنس کو جو ہے لیڈ کرتی ہے، کیونکہ پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور خوراک کی سپلائی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اتنی خوراک جو ہے آپ ڈلیور جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ فوڈ سپلائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اوور پاپولیشن کو کنٹرول کرنے سے جو ہے یہ جو امبیلنس ہے پاپولیشن اور فوڈ کے سپلائی کے درمیان، تو ان کے لیے جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے، مالتھس یہ سجیسٹ کرتا ہے پریونٹیو چیکس اور پازیٹیو چیکس کی بات کرتا ہے۔ پریونٹیو چیکس یہ وہ ہیں جو انسان کے اوپر جو ہے یا انسان جو ہے ان کو اپلائی کرتا ہے، مطلب اس سے انسان جو ہے برتھ کنٹرول کو جو ہے وہ برتھ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے، لائک لیٹ میرج یا مورل لمیٹیشنز کے ذریعے آپ جو ہے برتھ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ہے پریونٹیو چیکس ہیں جو انسان کے اپنے جو ہے وہ بس میں ہے، وہ ان کو کنٹرول کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ لوگ پاپولیشن گروتھ کو، جو چیک گروتھ آف پاپولیشن ہے جو انسان کے ذریعے جو اس کو فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے پاپولیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے پریونٹیو چیکس، یہ جو ہے پازیٹیو چیکس جو ہے آپریٹ ہوتے ہیں ان دی فارم آف وائس، مائزری، فیمائن، وار، ڈیزیز، پیسلائن، فلڈ یا ادر نیچرل کلائمیٹیز۔ وہ کہتا ہے اگر انسان جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ پاپولیشن کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا تو بائی نیچر جو ہے قحط آ جاتا ہے یا جنگ ہو جاتی ہے، اس طرح کی ڈیزیزز آتی ہیں، فلڈ آ جاتا ہے، ارتھ کوئک آتے ہیں، تو یہ بیلنس جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اتنے مطلب جو پاپولیشن جتنی بڑھ رہی ہوتی ہے، فوڈ سپلائی جو ہے وہ آپ پوری نہیں کر سکتے، تو اتنا جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے اس طرح جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پریونٹیو چیک اسے کہتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو مالتھس، پریونٹیو چیکس جو ہے سویلائز سوسائٹی کے اندر جو ہے آلویز جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ پازیٹیو چیکس جو ہے وہ کروڈ فارم میں ہوتے ہیں۔ مالتھس یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ پریونٹیو چیکس کو جو ہے اڈاپٹ کریں۔ اگر وہ کہتا ہے پریونٹیو چیکس کو آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو مائزری کے جو ریزلٹس ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے، جو فیمائن کی فارم میں ہو سکتے ہیں، ارتھ کوئک وغیرہ کی فارم میں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مالتھس کی جو تھیری ہے، تھیری آف پاپولیشن، اس کے اوپر جو ہے کرٹیسزم کیا گیا، اس کی ڈاکٹرائن کو، اس کی تھیری کو جو ہے کرٹیسائز کیا گیا۔ مالتھس کی جو پاپولیشن کی تھیری ہے، اسے زیادہ تر جو ہے وہ 19th سینچری اور 20th سینچری کے دوران جو ہے ڈسکس کیا گیا، اور جو زیادہ کرٹیسزم ہوا اس میں یہ ہے کہ پہلی جو کرٹیسزم ہوا کہ وہ یہ ہے میتھمیٹیکل فارم آف دی تھیری رانگ، کہ میتھمیٹیکل جو فارم اس نے دی ہے جس میں وہ ارتھمیٹیکل پروگریشن کی بات کرتا ہے اور جیومیٹریکل پروگریشن کی بات کرتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے ہر 25 ایئر بعد جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے۔ جو ناقد ہیں، جو کرٹکس کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل فارمولیشن ہی اس کی غلط ہے، مالتھس کی ڈاکٹرائن کی، کہ فوڈ سپلائی انکریز ہوتی ہے ان ارتھمیٹیکل پروگریشن اور پاپولیشن انکریز ہوتی ہے جیومیٹریکل پروگریشن ہر 25 ایئر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امپیریکلی جو ہے پروو نہیں ہوتی۔ فوڈ سپلائی انکریز ہوتی ہے زیادہ تر جو ہے ارتھمیٹیکل پروگریشن میں، جبکہ پاپولیشن گروتھ جو ہے جیومیٹریکل پروگریشن میں جو ہے وہ نہیں ہوتی،
کیونکہ وہ یہ کہتا ہے، مالتھس یہ کہتا ہے کہ ڈبل پاپولیشن جو ہے 25 ایئر میں ہو جائے، جبکہ جو کریٹکس ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مالتھس نے یہ میتھمیٹیکل فارمولیشن جو ہے وہ یوز کی ہے یہ پرنسپل بنانے کے لیے۔ اس میں کوئی جو ہے پہلا ایڈیشن جو ہے اس کا جو اس میں ہے وہ ایسے اور ڈیلیٹڈ اٹس ان سیکنڈ ایڈیشن، کہ وہ اس کو جو ہے وہ پروو نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے جو اس کی بک میں جس سے وہ پاپولیشن تھیوری کو جو ہے جو بیان کرتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے یہ اس کی جو کیلکولیشن ہے، یہ جو فارم ہے اس تھیوری کی، وہ رونگ ہے۔ اس کے بعد ہے فیلڈ ٹو سی دی اوپننگ اپ آف دی نیو ایریاز، کہ اس نے جو ہے مالتھس کا جو ہے جو ویژن تھا وہ نیرو ویژن تھا۔ پارٹیکولرلی اس نے جو لوکل کنڈیشنز تھی انگلینڈ کے اندر ان کو جو ہے انفلوئنس کیا، اس نے جو ہے وہ ٹریول ہی نہیں کیا، دوسرے ایریاز کو جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں ہے، دوسرے ایریاز کا ڈیٹا ہی نہیں لیا۔ لائک وہ بات کرتے ہیں نیو ایریاز لائک آسٹریلیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، ارجنٹینا، جس میں جو ہے لینڈ کی جو پروڈکشن ہے، جہاں پہ پروڈکشن آف فوڈ جو ہے انکریز ہوئی ہے ان کنٹریز کے اوپر، ان کنٹریز میں جو ہے وہ جو پروڈکشن ہے لینڈ کی وہ انکریز ہوئی ہے۔ جبکہ اس نے جو جہاں سے ڈیٹا لیا انگلینڈ سے، انگلینڈ کیونکہ یورپ کنٹیننٹ کے اندر ہے، وہاں بھی فوڈ کی جو سپلائی ہے وہ بھی ابنڈنٹ بھی ہے اور چیپ بھی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے خوراک بھی وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کی تھیوری کو جو ہے کیسے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو کریٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مالتھس جو ہے اگر یہ پاسبل ہوتا کہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر جو ہے امپرومنٹس لے آتے، جو دوسرے جو فیکٹرز ہیں ان میں اگر جو ہے امپرومنٹ لے آئیں، جو پروڈکشن کے فیکٹر ہیں، کوئی بھی کنٹری جو ہے کسی بھی کنٹری کو جو ہے ہنگرس کی جو ہے وہ فیئر نہیں ہوگا، بھوک کا جو ہے ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس جو ہے جس رفتار سے جو ہے ان کی پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوگی، تو اس رفتار سے جو ہے ان کے ریسورسز بھی، پروڈکشن بھی، فوڈ سپلائی بھی پروڈیوس ہو رہی ہوگی، فوڈ سپلائی بھی وہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ مینس کہ جس رفتار سے اس کی جو بات تھی، مالتھس کا جو آئیڈیا ہے، مالتھس کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہی ہے کہ جس رفتار سے ریسورسز جو ہے، جس رفتار سے ریسورسز کی سپلائی جو ہے، ہمیں ڈیمانڈ ہے سپلائی، ہمیں چیزوں کی، فوڈ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، اس رفتار سے جو ہے ہماری جو پاپولیشن جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، لینڈ ایریا جو ہے وہ اسٹیٹک ہے، وہ کنزیوم ہوتا جا رہا ہے، نہ کہ لینڈ ایریا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جو کریٹکس نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ان کا وہ ہے اپلائیڈ اے اسٹیٹک اکنامک لا ٹو اے پیریڈ آف ٹائم، کہ مالتھس نے جو ہے اسٹیٹک اکنامک لا جو ہے اپنی پاپولیشن تھیوری کے اندر جو ہے وہ اپلائی کیا۔ مالتھس کا جو نوشن تھا وہ یہ تھا کہ فوڈ سپلائی انکریز ہوتی ہے ارتھمیٹیکل پروگریشن کے اندر، جو بیس کرتی ہے اسٹیٹک اکنامک لا کے اوپر، جبکہ جو لا ہے بائی نیچر جو ہے، مالتھس جو ہے اس کو یہ پریڈکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکا۔ اس نے جو ہے یہ اس چیز کو جو ہے نہیں دیکھا کہ سائنٹیفک نالج جو ہے کس طرح جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کس طرح ایگریکلچر انوینشنز میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، کس طرح جو ہے ود اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ پروڈکشن کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ مالتھس نے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ نوٹ نہیں کیا۔ مالتھس جو کریٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مالتھس جو ہے ریلیجیس مائنڈ کا انسان تھا، اور اس نے جو ہے یہ سائنٹیفک نالج کی جو امپورٹنس ہے اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ فوڈ سپلائی انکریز ہو رہی ہے،
ارتھمیٹیکل پروگریشن میں، ٹھیک ہے، مالتھس جو ہے اس تھیری کو جو ہے، اس کی تھیری جو ہے وہ رونگ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایڈوانس جو کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز کی بھی اگر آپ بات کریں لائک انڈیا ود گرین ریولوشن، تو فوڈ کی جو سپلائی ہے، جو پروڈکشن ہے، وہ تو بڑھ رہی ہے. پاورٹی جو ہے، آبادی بھی بڑھ رہی ہے، وہ ایک اور مطلب آسپیکٹس ہیں. آبادی جس رفتار سے بڑھی ہماری، وہ فوڈ کے جو یا پروڈکشن جو ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی. آپ لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں گے تو جن کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، چیزیں جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے. آپ لوگوں کو جو ہے یہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنی چیزیں جو ہے، جو پروڈکٹس ہیں، وہ ان کو جو ہے خرید کر سکیں. جب تک چیزیں جو ہے وہ خرید نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، جب تک چیزیں خرید نہیں کر سکیں گے، پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس جو ہے، اتنا جو ہے ان کے پاس جو ہے ریسورسز نہیں ہوں گے چیزیں بائی کرنے کی، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم ہوگی. ایسے جو ہے پرابلم جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، آبادی بڑھے یا کم ہو. آپ اپنے ملک کے اندر یہ کریں کہ ریسورسز جو ہے وہ اویلیبل کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، ان کو جو پاس جو ہے وہ پیسے ہوں تاکہ وہ چیزیں جو ہے وہ خرید کر سکیں. اور جو مین کریٹیسزم ہے اس کا مالتھس کی تھیری کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے مین پاور کو نگلیکٹ کیا ہے. مین پاور کو جو ہے اس نے نگلیکٹ کیا ہے. جو مین پرنسپل ویکنیس ہے مالتھس کی تھیری کی، وہ یہی ہے کہ اس نے مین پاور کو جو ہے وہ نگلیکٹ کیا ہے. پاپولیشن گروتھ کے اندر جو ہے مین پاور کو اس نے نگلیکٹ کیا، اور اس نے جو ہے مالتھس نے پرابلم آف پاپولیشن جو بیان کیا، وہ صرف اس نے جو ہے سائز کی بات کی ہے، ایفیشینٹ پروڈکشن یا ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی بات نہیں کی. کیونکہ سائز کی تو وہ بات کر رہا ہے، ایفیشینٹ پروڈکشن کیسے آپ انکریز کریں گے، اس کی اس نے بات نہیں کی، اور ایکول ڈسٹریبیوشن کی بات نہیں کی. اگر پاپولیشن انکریز بھی ہو رہی ہے تو یہ پاپولیشن کا جو انکریز ہے وہ نیسیسری ہے. آپ پھر جب جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، جو کام نہیں کر سکتے، ان کی ایج جو ہے وہ کام کی نہیں ہے، پھر آپ پاپولیشن کو جو ہے ایفیشینٹ لوگ جو ہے کیسے لے کے آئیں گے ملک میں. پاپولیشن بڑھے گی تو ایفیشینٹ لوگ جو ہے وہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ موجود ہوں گے، جو پروڈکشن کے لیے جو ہے وہ رسپانسیبل ہوں گے، جو فوڈ کو جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے، فوڈ کو جو ہے جو سپلائی کریں گے. اس کے بعد جو کریٹیسزم ہے وہ ہے پاپولیشن ناٹ ریلیٹڈ ٹو فوڈ سپلائی بٹ ٹو ٹوٹل ویلتھ. پاپولیشن جو ہے وہ فوڈ سپلائی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ٹوٹل ویلتھ کی بات ہو رہی ہے. مالتھس کی جو تھیری ہے اس کا جو ہے ویک ریلیشن شپ ہے پاپولیشن کے ساتھ اور فوڈ سپلائی کے ساتھ. انفیکٹ جو رائٹ ریلیشن شپ ہے پاپولیشن کے ساتھ ہے، اور ٹوٹل ویلتھ جو ہے آپ کے ملک کی اس کے ساتھ ہے، یہ رائٹ ریلیشن شپ ہے. آپ کے ملک کے پاس جو ہے وہ پیسہ زیادہ ہے، آپ کا ملک جو ہے رچ کنٹری ہے، ڈیولپڈ کنٹری ہے، تو آپ ایزیلی جو ہر چیز جو ہے وہ اپنی پبلک کو جو ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یہ بیسس ہے اس کی تھیری کی، مالتھس کی جو تھیری ہے اس کی جو ہے یہ بنیاد ہے. اور یہ اس طرح جو ہے آپٹیمل تھیری جو ہے پاپولیشن کی، یہ اس کی جو ہے مین بیس جو ہے وہ بن سکتی ہے. جو آرگومنٹس ہے وہ یہ ہے کہ کنٹری جو ہے اگر رچ ہوگا میٹیریلی جو ہے، اس کے بعد ریسورسز جو ہے زیادہ ہوں گے، تو وہ زیادہ انف فوڈ جو ہے اپنے لوگوں کے لیے، پاپولیشن کے لیے جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس میٹیریلی ریسورسز نہیں ہیں
ٹھیک ہے، مٹیریلی ریسورسز جو ہے اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوراک جو ہے انف فوڈ جو ہے آپ پروڈیوس جو ہے نہیں کر سکتے. آپ انف فوڈ تب پروڈیوس کر سکتے جب مٹیریل ریسورسز جو ہے آپ کے پاس موجود ہوں گے. مٹیریل ریسورسز اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے کسی ملک کے پاس، تو آپ جو ہے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوراک جو ہے پیدا نہیں کر سکتے، یا ان کو فوڈ سپلائی جو ہے سفیشینٹ فوڈ سپلائی جو ہے جو نیڈس ہے آپ کے لوگوں کی اس کو جو ہے آپ پورا نہیں کر سکتے. جو کلاسک ایگزامپل ہے گریٹ بریٹن کی، کیونکہ وہ برٹش تھا مالتھس، تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ساری جو فوڈ ریکوائرمنٹس ہیں وہ دوسرے کنٹریز سے جو ہے امپورٹس کرتے ہیں. وہ ہالینڈ سے، ڈنمارک سے، بیلجیم سے، ارجنٹینا سے جو ہے فوڈ کو جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پروڈکشن آف ویلتھ کے اوپر جو ہے کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اور فوڈ پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اور مالتھس کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ رائٹ جو ہے یہ پروو نہیں ہوتی. جب آپ کے ملک میں جو ہے آپ کے ملک کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں، تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جو ہے جتنی بھی پاپولیشن ہے ان کے لیے جو ہے فوڈ سپلائی جو ہے وہ پاسبل نہیں بنا سکتے. اگر فوڈ سپلائی جو ہے آپ پاسبل بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس مٹیریل ریسورسز جو ہے وہ موجود ہیں، تو آپ جو ہے پاپولیشن زیادہ ہو یا کم ہو ان کے لیے جو ہے آپ فوڈ جو ہے اویلیبل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انکریز. یہ کریٹکس ہم کر رہے ہیں، اس کے سارا جو کریٹکس ہے اس کی تھیوری کے اوپر اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے انکریز ان پاپولیشن ان دی ریزلٹ آف ڈکلائننگ ڈیتھ ریٹ. وہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ڈیتھ ریٹ میں جو کمی ہوئی ہے، جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، جو میڈیکلی ہم ایڈوانس ہوئے ہیں، ہم نے ماڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ بنا لیے ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے ہم یوز کر رہے ہیں، ہم نے ہر بیماری کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے اب ہم نے ڈھونڈ لیا، ہر بیماری کی جو ہے وہ میڈیسن موجود ہے. تو اس وجہ سے بھی پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو صرف مالتھس صرف بات کرتا ہے پاپولیشن کے اندر اضافہ ہو رہا ہے مین کی وجہ سے، کیونکہ مین جو ہے وہ جو پاپولیشن کا برتھ کنٹرول کے جو میتھڈز ہیں ان کو جو ہے وہ اڈاپٹ جو ہے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مالتھس کی جو تھیوری ہے وہ ون سائیڈڈ ہے. وہ مالتھس سر بات کرتا ہے کہ پاپولیشن کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے وہ صرف برتھ ریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ پاپولیشن جو ہے گرو ہو رہی ہے وہ ڈیو ٹو ڈکلائن ان دی ڈیتھ ریٹ. مالتھس نے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے جو ایڈوانسمنٹ ہے، جو ونڈرفل ایڈوانسمنٹ جو ہے ان دی فیلڈ آف میڈیسن جو ہے آئی ہے، اس کو جو ہے وہ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکا کہ جو فیٹل ڈیزیزز تھیں ہیومن لائف کے اندر جو ڈیزیزز جو ہیں آتی ہیں، انسان نے اب میڈیکل سائنس کی میں ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لی ہے. اب وہ ہیومن لائف جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اس نے فوکس نہیں کیا. اس کا جو مین فوکس ہے وہ صرف جو ہے برتھ ریٹ کے اوپر. برتھ ریٹ اگر آپ کنٹرول بھی کرتے ہیں تو پھر بھی تو آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، کیونکہ ایک اسپیسیفک ایج ہے جہاں تک جو انسان جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. جب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی پھر آپ کے ملک کے لیے جو ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ پروڈکٹیو لوگ ہوں گے نہیں، لیس فٹ لوگ ہوں گے، وہ کنٹریبیوٹ جو ہے اکانومی کے اندر جو ہے وہ زیادہ نہیں کر سکیں گے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کی تھیوری ہے پارٹیکولرلی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں لائک انڈیا، جہاں پہ مالتھس تھیوری جو ہے وہ آپریٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہے اور ان کے پاس جو ہے دوسرے ریسورسز جو ہے اتنے نہیں ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوراک
کو جو ہے وہ بائی کر سکیں، فوڈ سپلائی جو ہے وہ کر سکیں۔ یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو جو ہے کوئی پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ نہ آئے، کہیں پہ کوئی پرابلم ہو، تو آپ لوگ جو ہے وہ سوال جو ہے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کریٹکس یہ کہتے ہیں امپیریکلی ایویڈنس پروو دس تھیوری رانگ۔ امپیریکلی بھی اس کی تھیوری کو جو ہے، جو ایویڈنس امپیریکلی ایویڈنس موجود ہیں، اس کی تھیوری کو جو ہے وہ غلط ثابت کرتے ہیں۔ امپیریکلی یہ جو ہے پروو ہو چکا ہے کہ گرافٹس کے ذریعے جو ہے پاپولیشن گروتھ جو ہے ایک فنکشن ہے، پاپولیشن فنکشن ہے لیول آف پر کیپٹا انکم کا۔ ڈیموگرافکس جو ہے وہ گرافکس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جب پر کیپٹا انکم جو ہے ریپڈلی انکریز ہوتی ہے تو فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ ڈکلائن ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ڈیکریز ہوتی ہے جب آپ کی انکم جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انکم جو ہے پر کیپٹا انکم جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو پاپولیشن کی جو گروتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہے ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ سے جو ہے وہ فیملیئر ہو جاتے ہیں، وہ لارج فیملی کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کاسٹلی ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہے اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جو بھی غریب آدمی ہوگا، پور فیملیز ہوں گے، ان کے بچے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، کبھی بھی امیر کے بچے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ جس کی انکم زیادہ ہوگی اس کے بچے جو ہے وہ کم ہوں گے، جن کی انکم تھوڑی ہوگی، دیہڑی دار طبقہ ہوگا، ان کے بچے زیادہ ہوں گے۔ دیہڑی 500 روپے کی لگاتے ہیں، بچے 12 پیدا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کما رہا ہوگا اس کے بچے آپ دیکھیں گے 2 ہوں گے، میکسیمم 3 ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے بچے نہیں ہونے۔ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں یا فرانس اور جاپان کی بات کریں، ان کے آپ لوگوں کو دیکھیں، ان کے ہاں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اور دوسرا وہ کوالٹی لیونگ سٹینڈرڈ کو جو ہے وہ ان کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے۔ وہ ہائی لیونگ سٹینڈرڈ کو جو ہے وہ لائک کرتے ہیں، نہ کہ آپ 10 بچے جو ہے وہ پیدا کر لیں اور اچھی خوراک جو ہے، کسی کو بھی اچھی تعلیم جو ہے وہ نہ دے سکیں۔ آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے، مین جو پرپز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے، آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی خوراک دیں، اچھی تعلیم دیں، اچھی پرورش کریں، ٹھیک ہے۔ انکم زیادہ ہوگی تو بچے جو ہے، لوگ جو ہے کم بچے جو ہے وہ پیدا کریں، لوگ جو ہے اس بات کو لائک کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ کم ہوں۔ اس کے بعد ہے پریونٹیو چیکس جو ہے وہ مورل ریسٹرینٹ کے ساتھ جو ہے ریلیٹ نہیں کرتے۔ مارل جو ہے اپنا مالتھس جو ہے وہ اسینشلی ریلیجیس جو ہے مائنڈ تھا، جس کا زیادہ جو فوکس تھا وہ مورل لیمیٹیشن کے اوپر جو ایمفسائز کرتا ہے، میرج کے اوپر، لیٹ میرج کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہے، پاپولیشن کنٹرول کی جو ہے وہ بات کرتا ہے، لیکن وہ جو ہے اس چیز کو جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ انسان نے جو ہے انسان جو ہے کنٹرسیپٹیو میتھڈ یا دوسرے جو فیملی پلاننگ ڈیوائسز ہیں برتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو جو بھی انوینٹ کیا ہے یا انوینٹ کر سکتے ہیں، ان فیوچر جو ہے وہ انوینٹ کر سکتا ہے۔ مالتھس 1798 میں یہ تھیوری پیش کر رہا ہے، لیکن مے بی یہ جو کنٹرسیپٹیو
یا دوسرے جو فیملی پلاننگ ڈیوائسز ہیں برتھ کنٹرول کے لیے، وہ بعد میں جو ہے وہ انوینٹ ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے اس نے بات نہیں کی، یا ایز اے سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے کہہ سکتا ہے ان فیوچر تو یہ واقع ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو ہے اس میں سیکچول ڈیزائر میں اور ڈیزائر ٹو ہیو چلڈرن میں جو ہے وہ فرق کو جو ہے وہ پریڈکٹ نہیں کر سکا۔ لوگوں کی جو ہے سیکچول ڈیزائر تو ہے لوگوں میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کریٹکس کا خیال ہے، کریٹکس جو ہے وہ اس کے اوپر یہ بات، سیکچول ڈیزائر جو ہے وہ لوگوں میں پائی جاتی ہے لیکن وہ زیادہ بچے جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ اس کے اوپر جو ہے مورل لمیٹیشن جو ہے آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس سے جو ہے پاپولیشن کے اندر جو ہے اضافہ تو اس طرح نہیں، ان کی صرف سیکچول ڈیزائر ہے، نہ کہ وہ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فیملی پلاننگ جو ہے ایک ایسینشیل پریونٹیو چیک ہے جس سے جو ہے آپ برتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کریٹکس کہتے ہیں سیکچول ڈیزائر ہوگی، اب وہ ہر انسان میں جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن فیملی پلاننگ کے ذریعے جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے بعد پازیٹیو چیکس ناٹ ڈیو ٹو اوور پاپولیشن۔ پازیٹیو چیک میں مالتھس یہ کہتا ہے کہ اگر برتھ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی، فیمائن، فلڈ ڈیزیز، وار یا مائلری کی فارم میں جو ہے جب پاپولیشن میں اضافہ ہوگا، فوڈ سپلائی جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو اس طرح جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ ڈکلائن ہو جاتی ہے۔ نیچرل کلیمٹیز کی وجہ سے اوور پاپولیٹڈ جو کنٹریز ہیں، اس طرح جو ہے ان کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈکلائن ہوتی ہے۔ اور اس نے جو ہے اس حوالے سے جو ہے کچھ مطلب کم پاپولیشن والے ایریاز کو جو ہے وہ وزٹ کیا، لائک فرانس اینڈ جاپان۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا، اور اگر آپ لوگوں کو جو ہے کوئی اس میں ایشو ہو تو آپ لوگ جو ہے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔